وزیراعظم نریندر مودی نے اعلان کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں تقریباً 3 کروڑ ہیلتھ ورکرز اور فرنٹ لائن ورکرز کی ٹیکہ اندازی کے اخراجات مرکزی حکومت برداشت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس ابتدائی مرحلے میں عوامی نمائندوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ وزیراعظم نے ریاستوں سے کہا کہ وہ ویکسین راست طور پر نہ خریدیں بلکہ تمام خریداری مرکزی حکومت کے ذریعے کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ سیاستداں اور عوامی نمائندے اپنی باری سے پہلے دوسرے شہریوں کے بجائے ویکسین نہ لیں۔ ریاستی وزراء اعلیٰ کے ساتھ رابطہ اجلاس میں مودی نے دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ اندازی مہم کی اہمیت ظاہر کی، جس کا 16 جنوری سے آغاز ہونے والا ہے۔ مرکز نے کہا ہے کہ اب تک 10 ریاستوں میں برڈ فلو کی توثیق کی گئی ہے۔ مرکز نے تالابوں، پرندوں کی منڈیوں، زو اور پولٹری فارمز وغیرہ میں نگرانی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ محکمہ اینیمل ہسبینڈری و ڈیری نے ایک بیان میں بتایا کہ 11 جنوری تک ملک کی 10 ریاستوں میں برڈ فلو کی توثیق کی گئی ہے۔ یہ 10 جنوری تک 7 ریاستوں کیرالہ، راجستھان، مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، ہریانہ، گجرات اور اتر پردیش میں برڈ فلو کی توثیق کی گئی تھی۔ گزشتہ روز دہلی، اتراکھنڈ اور مہاراشٹر میں بھی برڈ فلو کی توثیق کی گئی ہے۔ ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ عوام میں بیداری پیدا کریں اور غلط معلومات نہ پھیلائیں۔ سپریم کورٹ نے 3 زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج سے نمٹنے کے مرکز کے انداز پر تنقید کی اور کہا کہ وہ اب تک کی بات چیت سے کافی ناراض ہے اور اس تعطل کو دور کرنے کے لیے سابق چیف جسٹس آف انڈیا کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دے سکتی ہے۔ عدالت نے زرعی قوانین پر عمل آوری روکنے کے لیے اس کی تجویز کی مخالفت کرنے پر بھی مرکزی حکومت پر تنقید کی۔ سپریم کورٹ نے دہلی کی سرحدوں پر جمع کسانوں کے احتجاج کے مسئلے کا خوشگوار حل تلاش کرنے کے لیے ان قوانین پر عمل آوری کے لیے تجویز پیش کی تھی۔ چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی نے آج ایک بار پھر بنگلہ دیش سے آئے ریفیوجی کمیونٹی متوا سماج کو ہندوستانی شہری قرار دیتے ہوئے کہا کہ متوا ہندوستانی شہری پہلے سے ہی ہیں، اس لیے انہیں شہریت ترمیمی ایکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی ممتا نے پھر کہا کہ بنگال میں NRC اور NPR کو نافذ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لوک سبھا انتخابات میں متوا سماج کے منہ موڑ لینے کی وجہ سے کئی سیٹوں پر نقصان کا سامنا کرنے والی ترنمول کانگریس ایک بار پھر متوا سماج کو لبھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ 100 کے قریب اسمبلی حلقوں میں متوا سماج کا اثر ہے۔ ممتا بنرجی نے آج رانا گھاٹ میں خطاب کیا جہاں متوا سماج کی بڑی آبادی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متوا سماج ہندوستانی شہری ہیں اور انہیں حق رائے دہی کا پورا حق ہے۔ مرکزی حکومت بجٹ سے قبل زیادہ آمدنی والوں پر کورونا وائرس سیسیا سر چارج عائد کرنے پر تبادلہ خیال کر رہی ہے تاکہ کورونا وائرس کی وبا اور اس کے تدارک کے لیے ویکسین کے زائد اخراجات کی پابجائی کی جا سکے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی۔ امکان ہے کہ بجٹ سے قبل اس سے متعلق قطعی فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک تخمینے کے مطابق ویکسین پر اخراجات تقریباً 60,000 تا 65,000 کروڑ روپے ہو سکتے ہیں۔ ریاست اتر پردیش نے دعویٰ کیا ہے کہ دیگر ریاستوں کے مقابل اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی زیر قیادت حکومت کے تحت ریاست میں مخالف خواتین جرائم میں کمی آئی ہے۔ حکومت نے یہ دعویٰ NCRB کے سال 2019 کی رپورٹ کی بنیاد پر کیا ہے۔ NCRB نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو ملک گیر سطح پر جرائم کے اعداد و شمار کا شمار کرنے والا مرکزی ادارہ ہے۔ حکومت کے ترجمان کے موجب سال 2019 میں ملک گیر سطح پر خواتین کے خلاف جرائم کی شرح 1 لاکھ کی آبادی میں 62% ہے، جبکہ یہی شرح اتر پردیش میں 55% ہے۔ اتر پردیش حکومت کے ترجمان نے بتایا کہ ملک کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست ہونے کے باوجود خواتین کے خلاف ملک گیر سطح پر ہونے والے مظالم کی فہرست میں اتر پردیش کا 22واں مقام ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ نے فلم اداکارہ کنگنا رناوت کے خلاف شہر ممبئی میں درج کردہ غداری کے مقدمہ میں راحت فراہم کی ہے۔ اس مقدمے میں ہائی کورٹ نے 25 جنوری تک کسی کارروائی نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ نے ممبئی پولیس کو ہدایت دی کہ وہ فلم اداکارہ کو 25 تاریخ تک کسی قسم کا سمن یا نوٹس بھی جاری نہ کریں۔ دارالحکومت دہلی کی حکومت نے پیر کو مختلف مقامات سے شہر دہلی میں مرغیوں کا گوشت یا مرغیاں منتقل کرنے، شہر میں چکن کی فروخت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ دہلی میں برڈ فلو کے خطرے کے باعث کیا گیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر دہلی منیش سسودیا نے عوام سے برڈ فلو سے خوفزدہ اور تشویش میں مبتلا نہ ہونے کی اپیل کی، تاہم سرکاری حکام نے کہا کہ دہلی کے 3 علاقوں میں مردہ دستیاب پرندوں کو جانچ کے لیے بھوپال میں قائم لیبارٹری روانہ کیا گیا ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر دفاع و آیوش سری پدنائک کی کار اتر کرناٹک ضلع کے انکولا کے ایک گاؤں میں حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں مرکزی وزیر کی 55 سالہ اہلیہ وجیا نائک اور ان کا پرسنل اسسٹنٹ ہلاک ہو گئے، جبکہ مرکزی وزیر اس حادثے میں زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی پولیس کے مطابق مرکزی وزیر کی اہلیہ کے سر پر گہرے زخم آیا اور دواخانہ منتقل کرنے کے دوران وہ جاں بحق نہ ہو سکی۔ پرسنل اسسٹنٹ دیپک انکولا کے ہاسپٹل میں دوران علاج فوت ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ مرکزی وزیر کی حالت مستحکم ہے اور علاج کے لیے انہیں گوا میڈیکل کالج منتقل کیا گیا ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی کابینہ کے ارکان کے ناموں کو خطیت دے دی ہے۔
سوشل میڈیا پر ایک پیام میں جو بائیڈن نے کہا کہ میری کابینہ کے ارکان میں بے حد ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جس پر مجھے فخر ہے۔ ان کے مطابق ان کی کابینہ 24 شاندار مرد اور خواتین پر مشتمل ہے۔ واضح ہے کہ نومنتخب صدر کی حلف برداری کی تقریب جاریہ ماہ کی 20 تاریخ کو مقرر ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے آلودگی سے پاک قدرتی ماحول دوست کے طرز پر نیا شہر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق زالائن کے نام سے نیا شہر بسایا جائے گا جو کاربن فری ہوگا اور قدرتی ماحول کی طرح مستقبل کے شہروں کے لیے مثال ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے استعمال سے یہ شہر جدت کا شہر ہوگا۔ گاڑیوں کے شور شرابوں، شہروں کی ہنگامہ خیزیوں اور آلودگی سے پاک ہوگا۔ زالائن سعودی ویژن 2030 کے اہداف کو عملی جامہ پہنائے گا۔ تلنگانہ میں 9ویں جماعت سے باقاعدہ کلاسز کا 1 فروری سے آغاز ہوگا۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے آج پرگتی بھون میں ریاستی وزراء اور ضلع کلکٹرز کے ساتھ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا۔ 1 فروری سے 9ویں جماعت سے لے کر کالجز تک کی کلاسز باقاعدہ شروع کر دی جائیں گی۔ ریاست کے تمام سرکاری اور خانگی تعلیمی اداروں میں 1 فروری سے کلاسز کے آغاز کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ 9ویں جماعت کے علاوہ 10ویں انٹرمیڈیٹ ڈگری اور دیگر پروفیشنل کورسز کی کلاسز شروع کی جائیں گی۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ تعلیم کے آغاز کے لیے تمام ضروری انتظامات کریں۔ ناگرجنا ساگر اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات میں کانگریس کے سینئر لیڈر کے جانا ریڈی سے مقابلے کے لیے TRS اور BJP نے امیدواروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ کانگریس نے پہلے ہی جانا ریڈی کی امیدواری کا اعلان کر دیا ہے جو سابق میں اس حلقے سے منتخب ہو چکے ہیں۔ 2018 اسمبلی انتخابات میں CPM سے TRS میں شمولیت اختیار کرنے والے N نرسمہا نے جانا ریڈی کو معمولی ووٹوں کے فرق سے شکست دی تھی۔ جانا ریڈی 7 مرتبہ اس حلقے سے اسمبلی کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ جانا ریڈی کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے کانگریس ہائی کمان نے پردیش کانگریس کے صدر کے انتخاب کا عمل مؤخر کر دیا ہے۔ TRS اس حلقے پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتی ہے جبکہ BJP دوباک کی طرح غیر متوقع کامیابی کی فراق میں ہے۔ مقامی کیڈر کی جانب سے N نرسمہا کے فرزند N بھگت کو ٹکٹ دیے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جبکہ پارٹی نے جانا ریڈی کو شکست دینے کے لیے قانون ساز کونسل کے صدر نشین G سکھیندر ریڈی کے نام کو زیر غور رکھا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ انتخابی اعلامیہ کی اجرائی کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد امیدوار کے نام کو منظوری دیں گے۔ تلنگانہ میں ملازمین کی ترقیوں کے طریقہ کار کو آسان بناتے ہوئے حکومت نے پروموشن کے لیے 3 سال کے بجائے کم از کم 2 سال خدمات کے قواعد کی عمل آوری کے لیے دوبارہ سرکاری احکام جاری کر دیے ہیں۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے آج اس ضمن میں GO جاری کیا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ملازمین کی ترقیوں اور PRC کی فراہمی کا جو وعدہ کیا تھا اس کو یقینی بنانے کے لیے ملازمین کی ترقی کے پیمانے کو مقرر کرنے سرکاری احکام کی اجرائی ضروری تھی۔ انہوں نے فائل پر دستخط کر دیے جس کے بعد چیف سیکریٹری نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد حکومت نے نئی ریاست میں ملازمین کی ترقی کے لیے سابق میں مقررہ قواعد 3 سال میں نرمی کرتے ہوئے 2 سال کے عارضی قاعدے کو مقرر کر کے انہیں ترقیوں کا کہتا کہ فائدہ پہنچائے گا۔ سابق میں جاری کردہ GO کی میعاد ختم ہو چکی تھی۔ ملازمین تنظیموں نے اس GO کی دوبارہ اجرائی کے لیے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ، چیف سیکریٹری سومیش کمار کے علاوہ حکومت کی جانب سے مقررہ 100 رکنی کمیٹی کو بھی نمائندگی کی تھی۔ مرکزی حکومت سے مخالف کسان قوانین سے دستبرداری اختیار کرنے اور TRS حکومت سے کسانوں کی پیداوار خریدنے کے مراکز کو بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کی جانب سے آج ریاست بھر میں دفاتر ضلع کلکٹرز کے روبرو احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا۔ صدر TPCC N اتم کمار ریڈی نے سوریا پیٹ کلکٹریٹ کے روبرو اور سابق وزیر محمد علی شبیر نے کاماریڈی کلکٹریٹ کے روبرو احتجاجی دھرنے میں حصہ لیا۔ اس موقع پر احتجاجیوں سے خطاب کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ مرکز کی BJP حکومت کارپوریٹ اداروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مخالف کسان قوانین کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔ ان قوانین کے نفاذ سے کسانوں کے حقوق و مفادات اور ان کی آزادی و خودداری ختم ہو جائے گی۔ کسان کارپوریٹ اداروں کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ اتم کمار ریڈی نے کسانوں کی پیداوار خریدنے کے لیے مراکز کو ختم کر دینے، TRS حکومت کے فیصلے پر شدید تنقید کی اور خریدی کے تمام مراکز کو فوری بحال کرنے اور کسانوں سے ان کی پیداوار خریدنے کا مطالبہ کیا۔ سائبر آباد پولیس نے نقلی ہیلمٹس کی تیاری کرنے والے 2 ملزمین کو اتر پردیش کے غازی آباد سے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ دھیرج کمار اور انل کمار 2 کمپنیوں کے ناموں پر نقلی ہیلمٹس تیار کر رہے تھے۔ ان دونوں کو سائبر آباد پولیس نے گرفتار کر کے حیدرآباد منتقل کیا۔ پولیس نے بتایا کہ کم معیار کے ہیلمٹس کے استعمال اور شہر میں نقلی ہیلمٹس میں اضافے کے پیش نظر سائبر آباد ٹریفک پولیس نے ان ہیلمٹس کی تیاری کرنے والے یونٹس کی نشاندہی کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی اور اسی ٹیم نے غازی آباد سے یہ 2 ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ ان دونوں کمپنیوں کے تیار کردہ نقلی ہیلمٹس حیدرآباد میں فروخت کیے جا رہے تھے۔ اس تعلق سے FIR بھی درج کیے گئے ہیں۔ سائبر آباد ٹریفک پولیس کے ایک ذرائع نے بتایا کہ نقلی ہیلمٹس کے استعمال سے گاڑی سواروں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور ان نقلی ہیلمٹس پر ISI کا نقلی مارک بھی آویزاں کیا جا رہا ہے۔ یہ نقلی ہیلمٹ 100 تا 200 روپے میں حاصل کرتے ہوئے 500 روپے میں فروخت کیے جا رہے ہیں، جس سے گاڑی رانوں کو کوئی تحفظ نہیں ہوتا ہے۔
سائبرآباد ٹریفک پولیس نے عوام سے خواہش کی کہ وہ نقلی ہیلمٹس کا استعمال نہ کریں۔